السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد باقر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس چینل 10 in ورلڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، ان دنوں سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز مل رہی ہیں جن میں انڈینز اور خاص طور پر ہندوؤں کا کہنا ہے کہ مسلمان اس دنیا میں اتنی زیادہ مقدار میں موجود ہیں لیکن آج تک انہوں نے کوئی ایجاد نہیں کی، اور تاریخ کے اندر بھی مسلمانوں کی کوئی خاص ایجاد موجود نہیں کہ جسے سراہا جا سکے۔ جتنے مسلم دیش ہیں اس دنیا میں آج تک ایک سوئی بنا ہے ان کے اوقات ہے۔ لہٰذا یہی سوچ کر میں نے آج کی یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک مسلمانوں کی تاریخ کو پہنچایا جائے اور آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ مسلمانوں نے تاریخ کے اندر کون کون سی اہم ایجادات کیں اور آج کے دور کے اندر بھی مسلمانوں نے کون کون سے اہم کام سر انجام دیے۔ آج کی ویڈیو میں فرینڈز ہم بات کریں گے کئی انبیاء کرام کی ایجادات کی، کئی عظیم مسلمان سائنسدانوں کی ایجادات کی اور حالیہ کچھ ہی برس قبل تک مسلمان سائنسدانوں کو ملنے والے نوبل انعامات کی۔ لہٰذا اب اپنا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں انبیاء کرام کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ شخصیت تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ پل بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کشتی تیار کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے سینے کے لیے سوئی کو تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنگھی کو تیار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے صابن کو استعمال کیا۔ تو مختصراً یہ وہ چند انبیاء کرام تھے جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء جن میں حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور دیگر کئی انبیاء کرام شامل ہیں جنہوں نے مختلف قسم کی ایجادات کی، لیکن وقت کی کمی کے باعث اب ان تمام کو یہاں پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ اب آتے ہیں دیگر مسلمان سائنسدانوں کی طرف کہ جنہوں نے کئی اہم ایجادات کی۔ دوستو، اگر ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف آئیں تو ان میں ایک نام آتا ہے جابر بن حیان کا، جنہوں نے الکیمیا نامی کتاب لکھ کر کیمسٹری کی دنیا میں ایک اہم کردار سر انجام دیا۔ آپ نے مختلف قسم کے ایسڈز کو دریافت کیا اور انہیں خاص طور پر مختلف چیزوں سے علیحدہ کرنے کا بھی طریقہ کار متعارف کروایا۔ ابن الحیثم، دوستو ابن الحیثم ایک عظیم مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے یہ تھیوری پیش کی کہ چیزوں سے روشنی نکلتی ہے اور وہ ہماری آنکھوں میں آتی ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سی بات تھی لیکن یہ اس وقت کی ایک بہت ہی بڑی تھیوری تھی کیونکہ اس نے سائنس کی دنیا کو مکمل طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے، کسی چیز پر پڑتی ہے اور پھر اس کا عکس تیار کر کے واپس ہماری آنکھوں میں آتی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ایسا نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو رات کے وقت ہم اپنی آنکھیں تو کھلی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی مختلف چیزوں سے نکلتی ہے اور ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے۔ ابن سینا، دوستو انہیں دا فادر آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے مختلف قسم کی ادویات ایجاد کی لیکن آپ صرف دا فادر آف میڈیسن نہیں تھے، کیونکہ آپ نے ایسٹرونومی، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری اور سائنس کی دیگر تقریباً تمام ہی برانچز میں اہم کردار سر انجام دیا۔ ہارون الرشید، دوستو ہارون الرشید وہ شخصیت تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہاسپٹل بنائے۔ اس سے قبل لوگوں کو گھروں کے اندر ہی علاج فراہم کیا جاتا تھا لیکن وہ اتنا معتبر نہیں تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے ہاسپٹل بنائے جہاں پر تمام مریضوں کو باقاعدہ طور پر شفٹ کیا جاتا اور وہاں پر مکمل طور پر دیکھ بھال کر کے ان کا علاج کیا جاتا۔ مریم السلابی، دوستو یہ ایک مسلمان خاتون سائنسدان تھیں جنہوں نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جس کی مدد سے دور دراز موجود ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند وغیرہ کی پوزیشنز کو معلوم کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک ایسا آلہ تھا جسے دنیا کے اندر ایک طویل عرصے تک استعمال کیا جاتا رہا۔ لوگ اسے مختلف قسم کے طویل زمینی سفر اور خاص طور پر بحری سفر میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ البیرونی، دوستو البیرونی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ وہ عظیم مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے زمین کا قطر معلوم کیا، اور آج کی جدید سائنس جو کہ مختلف قسم کے جدید ایکوپمنٹس رکھتی ہے، اس کے باوجود موجودہ سائنس کا بیان کیا گیا قطر اور ان کا بیان کیا گیا قطر تقریباً سیم ہے، اور محض چند کلومیٹر کے فرق کے باعث ان کا قطر موجودہ سائنس کے قطر سے تھوڑا سا مختلف آتا ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں۔ مگر حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت جب زمین کی پیمائش کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی آلہ بھی نہ تھا، اس وقت محض پہاڑوں اور دیگر چند چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح البیرونی نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زمین کا قطر معلوم کیا، یہ بات واقعی میں ایک انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ اس کے بعد دوستو آتے ہیں ابن البیطار۔ ابن البیطار ایک عظیم مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے کتاب الجامہ لکھی۔ اس کتاب کے اندر آپ نے حیوانوں کی 1000 سے زائد مختلف سپیشیز کے بارے میں انسائکلوپیڈیا تیار کیا۔ اس کے اندر آپ نے کئی ایسی سپیشیز کو بھی شامل کیا جو کہ مکمل طور پر نئے
نئی تھیں اور سائنس کی دنیا ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ آپ نے اس کتاب کے اندر مختلف جانوروں کے خاص اور خصائل بھی بیان کیے۔ ابوالقاسم زہروی، دوستو یہ بنیادی طور پر ایک سرجن تھے، لیکن ان کا زیادہ نام سرجری کے اوزار بنانے کی وجہ سے مشہور ہے۔ آپ نے سرجری کے مختلف قسم کے اوزار بنائے، ان پر کتابیں لکھیں، ان کو بنانے کی طریقہ کار بتائے اور ان کے استعمالات بتائے، اور یہ ایسے اوزار ہیں جن کو موجودہ دور کے اندر بھی سائنس استعمال کر رہی ہے، اور ان کے بنائے ہوئے اوزاروں سے بہتر آج بھی سائنس اوزار نہیں بنا پا رہی۔ یہ وہ اوزار ہیں جن کو آج بھی یورپ اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک بھی استعمال کرتے ہیں، اور آپ کی لکھی گئی کتابیں آج بھی یورپ کی یونیورسٹیز میں موجود ہیں، اور ان میں سے کئی تو ایسی ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر نصاب کے حساب سے پڑھایا جاتا ہے۔ نظام الدین الطوسی، دوستو یہ ایک عظیم مسلمان ایسٹرونومر تھے جنہوں نے سب سے پہلے سیاروں کی مختلف پوزیشنز کو معلوم کیا اور سولر سسٹم کو متعارف کروایا۔ یہی وہ شخصیت تھے جن کے بنائے ہوئے سولر سسٹم کے اسکیچ کو دیکھ کر آج پوری دنیا نظام شمسی کو سمجھنے کے قابل ہے۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، دوستو الخوارزمی کو دی فادر آف الجبرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے الجبرا کو ایجاد کیا، لیکن آپ نے پہلی بار عربی زبان کے الفاظ کو ریاضی کے حساب و کتاب کے لیے بھی استعمال کرنا سکھایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے رومن گنتی کو استعمال کیا جاتا تھا جس کے بڑے اعداد و شمار کو لکھنا اور بعد میں ان کے مطابق ریاضی کے سوالات کو حل کرنا بہت مشکل تھا، لہٰذا آپ نے عربی کے الفاظ کو استعمال کیا۔ عربی کی گنتی کو استعمال کر کے انہوں نے بہت سے ریاضی کے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار سر انجام دیا۔ عباس ابن فرناس، دوستو انہیں دی فادر آف ایویشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہوا کے اندر پرواز کری۔ اس کے بارے میں ایک جامع ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ میرے چینل کا وزٹ کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ویڈیو کے تیسرے حصے کی طرف، یعنی 20ویں یا 21ویں صدی کے اندر وہ کون سے عظیم مسلمان تھے جنہیں نوبل انعامات دیے گئے۔ دوستو اگرچہ کئی مسلمان سائنسدانوں نے مختلف ایجادات تو کیں، لیکن موجودہ دور کے اندر بہت سی ایجادات کے باعث اب تمام لوگوں کی ایجادات کو بیان کرنا ممکن نہیں، لہٰذا میں یہاں پر چند ایک مسلمان سائنسدانوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جنہیں 21ویں یا 20ویں صدی کے اندر نوبل انعامات دیے گئے۔ ڈاکٹر احمد زحیل، دوستو ڈاکٹر احمد زحیل کا تعلق مصر سے ہے اور انہیں 1999 میں کیمسٹری کے شعبے کے اندر نوبل پرائز دیا گیا۔ آپ نے فیمٹو کیمسٹری کی بنیاد رکھی اور یہ کیمسٹری کی ایک ایسی شاخ کہی جا سکتی ہے جس کے ذریعے ہم بنیادی کیمسٹری کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ کی اس ایجاد یا دریافت نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچایا اور کیمسٹری کی دنیا میں ایک بہت ہی اہم کردار سر انجام دیا۔ ڈاکٹر عزیز سانجر، دوستو ڈاکٹر عزیز سانجر کا تعلق ترکی سے ہے اور آپ کو 2015 کے اندر کیمسٹری کے شعبے میں نوبل انعام دیا گیا۔ آپ نے ایک خاص عمل کو دریافت کیا جو کہ جانداروں کے اندر پایا جاتا ہے اور اس عمل کا نام نیوکلیوٹائڈ ایکسکیوژن ریپیئر ہے۔ یہ عمل تمام جانوروں میں نہیں پایا جاتا، کچھ ہی جانداروں میں پایا جاتا ہے، لیکن اس عمل کی بڑی مقدار ممالیہ جانداروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عزیز سانجر اس وقت بھی حیات ہیں، وہ ترکی کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے ترکی میں موجود طلباء کو کیمسٹری کے میدان میں اچھی خاصی ترقی دی۔ آپ نے مزید اچھے سے کیمسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلباء کو مختلف قسم کے مواقع فراہم کیے جس کے ذریعے اب طلباء امریکہ کے اندر جا کر بھی مختلف قسم کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام، دوستو ڈاکٹر عبدالسلام کو 1979 کے اندر فزکس کے میدان میں نوبل انعام دیا گیا۔ اس انعام کی وجہ 4 بنیادی قوتوں میں سے 2 الیکٹرانکس اور ویک نیوکلیئر فورسز کی یکجاہیت پر تھیوری پیش کرنا تھا۔ اس کے علاوہ بھی دوستو اور بہت سے مسلمان سائنسدان ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث ان تمام کا ذکر یہاں پر ممکن نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسکرین پر دکھائے گئے طریقہ کار کے مطابق اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔